اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 59 تک بات کریں گے۔ مکمل ایک رکوع، مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر، مختصر تشریح، اور اس میں جو احکامات آئیں گے فقہی حوالے سے یا شریعت کے حوالے سے یا جو بھی احکامات و مسائل اس میں آئیں گے، انشاءاللہ ہم فرداً ایک ایک آیت مبارکہ کی روح سے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا یا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی بتوں پر، بالجبتی بتوں پر یا اوہام پر، مطلب کہ جو وہم ہے اس کی جمع اوہام پر، والطاغوت اور شیطانوں پر یا طاغوت پر، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین کافروا کافروں کے متعلق یا ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلائی یہ سارے کے سارے، اہدا زیادہ سیدھے ہیں، اہدا زیادہ سیدھے ہیں، من الذین ان لوگوں کی نسبت، آمنو جو ایمان لے، سبیلا راستے کے لحاظ سے، من الذین آمنو سبیلا مومنوں کی نسبت یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین لعنہم اللہ لعنت کی ہے، ہم ان پر، اللہ تبارک و تعالی نے، ومن اور جو بھی، ومن یلعن اللہ ومن اور جس پر، یلعن لعنت کرے، اللہ تبارک و تعالی، فلن پس نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، نصیرن کوئی بھی مددگار یا مدد کرنے والا۔ یہ ہماری دو آیات مبارکہ ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس میں عربی گرامر کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ یہ جو لفظ الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حرف استفہامیہ ہے، اور استفہامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ تارا فعل ماضی ہے، اوتو بھی فعل ماضی ہے، لیکن یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اور ویقولون یہ بھی فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ کفروا فعل ماضی ہے، واو الف اس کی نشانی ہے، فعل ماضی لیکن جمع کی علامت ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ آمنو یہ فعل ماضی ہے، جمع ہے۔ یہ ہم جو ہے وہ لعنہم آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، ہم یہ ضمیر ہے اور یہ جمع کی ضمیر ہے، نصیرن اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ام کیا، یا ام کیا، لہم ان کے لیے ہے، نصیب حصہ، من الملک بادشاہی میں سے، فَإِذًا پس تب یا پس جب، لا نہیں، یؤتون لا نہیں، یؤتون وہ دیں گے، لا یؤتون الناس لوگوں کو، نقیراً ذرا برابر بھی، نقیراً ذرا برابر بھی۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کو نیچے لیے چلتے ہیں، یہ دیکھیں جو نقیراً ہے اس کا اصل معنی ہے کھجور کی گٹھلی کا چھوٹا سا گڑا یا چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذرا برابر یا بالکل بہت کم اور چھوٹی سی چیز، ٹھیک ہے۔ ام لہم کیا ہے، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، من الملک بادشاہی میں سے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تو نہیں وہ دیں گے لوگوں کو ذرا برابر بھی کوئی حصہ۔ ام یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں، ناسا لوگوں سے، اعلی اس پر جو، ما آتاہم عطا کیا انہیں، اللہ تبارک و تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فقط پس بے شک، آتینا ہم نے عطا کی، اعلی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور ہم نے عطا کی انہیں، ملکن عظیما بہت بڑی بادشاہی اور سلطنت۔ اب ہم ان دو آیات مبارکہ کی عربی گرامر کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یؤتون فعل
یؤتونا، عطا یأتو سے فعل عطا یأتو سے فعل یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نقیرن اسم فاعل ہے، یحسدون فعل مضارع جمع کا صیغہ، ہم جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، ضمیر ہے، اور آتینا نون الفنا متکلم کا ہے، آتینا ہم نے عطا کی جمع متکلم، اور اسی طرح آتینا ہم یہ بھی جمع متکلم کا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت فمنہم، پس ان میں سے، من جو بھی، آمن ایمان لائے، بھی اس پر، مطلب یہ والا اس میں ضمیر یہاں پہ لوٹ رہی ہے، ومنہم اور ان میں سے بعض، من صدان من جو بھی، صدا روکے، عنہ اس سے، یعنی منہ موڑے، عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے اور کچھ ایسے ہیں جو روکتے ہیں اپنے آپ کو، جو منہ موڑتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وکفا بجہنم سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم بات کریں تو یہاں تک ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جو کہ منافقین تھے یا جو کہ مشرکین تھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر مختلف قسم کے اعتراضات اور جھوٹ باندھنے کا کام کیا کرتے تھے، تو ان کی سزائیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ذرا برابر بھی بادشاہی کے بالکل بھی مستحق نہیں۔ اب یہاں سے ہم آگے جو آیات مبارکہ شروع کرنے لگے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے بارے میں بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کے بعد یہ والی جو آیت ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتے ہیں تو انعامات کا بھی، اور اگر کافروں کے بارے میں کوئی بات کریں تو پھر سزا کا ذکر بھی ساتھ ضرور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافروا، کافر ہوئے، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، سوف، ان قریب، نسلی، ہم داخل کریں گے، ہم ان کو، نارن، آگ میں، کلما، جب کبھی، نادجت، گل جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں یا ان کی کھالیں، بدلنا، ہم تبدیل کر دیں گے، ہم ان جلدوں کو، جلودن، ان کھالوں کو، غیرہا، اس کے علاوہ، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، عزیزاً، غالب، حکیماً، حکمت والا۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، سا، ان قریب، ندخلو، ہم داخل کریں گے، ہم انہیں، جنات، باغات میں، تجری، جاری ہوں گی یا چلتی ہوں گی، من تحتہا، جس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، مطلب جنت میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وندخلوہم، اور ہم داخل کریں گے انہیں، ظلا ظلیلا، ظلا ظلیلا، گھنے سائے میں، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ محترم سامعین، اب یہاں پہ ہم نے دو آیات مبارکہ کو پڑھا، اب یہاں پہ ہم اس کی عربی گرامر، اس کے صیغوں کی تھوڑی سی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ کفروا فعل ماضی ہو گیا، نسلی جمع متکلم، ہم ضمیر ہے اور جمع کی ہے، جلودہم، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ جمع کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جلود جلدوں کو کہتے ہیں اور کھالوں کو، لیذوقوا، لیذوقوا، یذوقوا اگر ہو تو یہ فعل مضارع بن جائے گا، ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، عزیز الحکیم اسم فاعل، آمنوا فعل ماضی، عاملوا فعل ماضی، اس کے بعد چلیں اگلی آیت مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یأمر، حکم دیتا ہے، کم، تمہیں، یأمر، حکم دیتا ہے، اب حکم کے معنی میں آ جائے تو فعل امر ہو جائے گا، یأمر، امر امر، حکم دیتا ہے، کم، تمہیں، ان، یہ کہ، تؤدوا، تم لوٹا دو، تم حوالے کر دو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف، یا جس کی وہ امانت ہے، وَإِذَا، اور جب کبھی بھی، حکمتم، تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان، یہ کہ، تحکموا، تم فیصلہ کرو، بالعدل،
इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह बे शक अल्लाह तबारक व ताला निअम्मा बहुत ही उम्दा है, याइदुकुम बिही जो तुम्हें नसीहत करता है इसके साथ। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा बेशक अल्लाह तबारक व ताला सुनने वाला और देखने वाला है, और तो नहीं देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो अतीउ इताअत करो अल्लाह तबारक व ताला की, व अतीउ और इताअत करो अर्रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलिल अम्री मिनकुम व और उलिल अम्री, अमर कहते हैं काम को, हुकूमत को, मिनकुम तुम में से, मतलब साहिब हुकूमत जो हैं तुम में से उनकी भी, या उलिल अम्र नेक लोगों को भी यहाँ पे मुराद दिया जा सकता है। फ़इन बस अगर तनाज़अतुम तुम झगड़ा कर लो या तुम्हारे दरमियान झगड़ा हो जाए, फी शैइन किसी भी चीज में, फी हरफ जार है, फरुद्दूहु तो तुम लौटा दो हु उस झगड़े को, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, व रसूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इन अगर कुन तुम हो तो मिनूना ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह तबारक व ताला पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है, व अहसनु तअवीला और बहुत ही अच्छा है अंजाम के लिहाज से, यानी इसका अंजाम भी बहुत अच्छा है कि अगर तुम झगड़े करने के बाद अपनी बात को या अपने फैसले को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। मतलब सामीन यहाँ पे हमारा मुकम्मल एक रुकू सूरतुन निसा का मुकम्मल होता है। अब हम शुरू में आते हैं और दोबारा देखते हैं कि इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस हवाले से बातें की हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको ये लफ्ज़ नजर आ रहे हैं बिल जिब्ती व तागूत, ठीक है, बिल जिब्ती बुत व तागूत और शैतान। तो हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए वो बुत के कैटेगरी में आ जाती है। यूं समझ कि चूँकि अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेंगे तो वो शिर्क भी हो जाएगा और वो गैरुल्लाह की इबादत में भी आ जाएगा, तो ये मना है। और इसी तरह कहा गया कि शैतान, तो शैतान से मुराद तो यही है कि वो शैतान जो इंसान की सूरत में जो है वो नज़र आता है या नज़र नहीं भी आता, लेकिन लोग उसके बाद अपने मुकदमात लेकर जाते हैं। और इसे ये भी मुराद दिया जा सकता है कि जो इंसान का खुला दुश्मन है शैतान, वो वाला उसकी बात मानने से मना किया गया है। अगर हम कुरान मजीद में गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ईमान वालों शैतान के कदमों पर ना चलो या उसकी पैरवी ना करो। फिर यहाँ पे देखें अगली आयत मुबारका, ये वाली जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा, कि अल्लाह ने उन लोगों पर लानत की है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की इबादत करते हैं या वो किसी और को माबूद बनाते हैं। तो यहाँ पे यहूदियों ने बुत परस्तों को जो है अपना माबूद बना लिया था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर लानत फरमाई। अब लानत से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि दुनिया में उन पर लानत, बल्कि लानत से मुराद यहाँ पे ये भी है कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन पर लानत करेंगे। अगली आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फइज़ा ला युतूना अन्नासा नक़ीरा, यहाँ पे ये हुक्म दिया गया है कि उनका मुल्क में कोई हिस्सा है, अगर ऐसा है तो ये लोग तो जरा बराबर भी किसी को कुछ चीज़ नहीं देंगे। यहाँ पे यही मुराद दिया गया है कि उनका मुल्क में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहूदी ये कहते हैं कि आखिरी ज़माने में मुल्क या बादशाही जो है वो उनकी तरफ लौट आएगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और उनको कभी भी कुछ भी अता नहीं किया जाएगा। अगली आयत, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, इस आयत मुबारका में ये हुक्म दिया जा रहा है कि ये लोगों से उस चीज़ पर हसद करते हैं कि जो अल्लाह ने उनको अता की है। पहली बात तो यह है कि हसद बिल्कुल जायज़ ही नहीं है कि ये हसद हो। हदीस मुबारका में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हसद जो है वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग जो है वो लकड़ी को। तो हदीस मुबारका में ये भी कहा गया है कि हसद जो है वो सिर्फ दो सूरतों में काबिल कबूल है, मतलब करना जायज़ है। एक वो कि किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा इल्म अता किया हो और वो भी दीन का इल्म, तो वो बंदा कहे कि अल्लाह काश मुझे भी ये इल्म हासिल हो जाए। और दूसरा वो कि
جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھتا ہو، تو یہ انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو آپ نے اس کو علم عطا کیا ہے، جو اس کو پڑھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا کی ہے، مجھے بھی یہ عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچا کرو کیونکہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو مختلف روایات میں حسد سے بچنے اور قرآن مجید میں بھی حسد سے بچنے کے بارے میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور دوسری آیت مبارکہ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں ایک بار جل کر ختم ہو جائیں گی، پک جائیں گی، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے تبدیل کر دیں گے، اور یہ عذاب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا، اور اس عذاب میں کوئی بھی کمی بیشی بالکل نہیں کی جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کی جو ڈار ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مزید بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں طے کرتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح اور صاف طور پر بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھالوں کو بار بار جو ہے وہ جلائیں گے، بار بار تبدیل کر دیں گے، اور یہ عذاب انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے بارے میں بات کی ہے، اخروی نعمتوں کے بارے میں بات کی ہے۔ دنیا میں جو اعمال صالح کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے اجر، انعامات اور ایسی نہروں کے بارے میں یا ایسی نہروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدے کیے ہیں کہ جس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ نہریں چل رہی ہوں گی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو تو تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں مزید ایسے بے شمار انعامات کا ذکر کیا ہے جنت کے لوگوں کے لیے کہ جو بندہ سن کر بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم امانتیں ان کے گھر والوں کو لوٹا دیا کرو۔ آپ دیکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، اور کہا کہ یہ امانتیں صبح کو کفار کے حوالے کر کے مدینہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا۔ قرآن مجید میں امانت کو ادا کرنے کے متعلق بے شمار آیات مبارکہ ملتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 283۔ پس اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا سورۃ الانفال میں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں میں بالکل خیانت مت کرو حالانکہ تم کو اس بات کا علم بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات جب ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں یہ لوگ مومنوں کی صفت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سائل نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لیں کہ قیامت کا انتظار کریں، بحوالہ صحیح مسلم۔ محترم سامعین، یہ بحث بہت ہی زیادہ بڑی اور لمبی چوڑی ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔
پھر اگر اسی آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم کے بارے میں، مطلب جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، اس کے مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے. جیسا کہ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ سب کو نے سنی بھی ہوگی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا اگر آپ کا مسئلہ سنت میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرستادہ کو توفیق عطا فرمائی. بحوالہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد. محترم سامعین، اب یہاں پہ آپ توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو کسی محاذ پہ بھیجا تو آپ نے سب سے پہلے اسے یہی پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو ہمیشہ جو قاضی ہوتا ہے اس کو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہی کرنا چاہیے، تبھی جو ہے وہ کامیابی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاضیوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور 2 دوزخ میں ہوں گے. جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق بات کو پہچان لے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ دوزخ میں ہوگا، اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ شخص بھی دوزخ میں ہوگا. بحوالہ سنن ابی داؤد. تو اس آیت مبارکہ میں حاکم جو قاضی ہوتا ہے، جو فیصلہ فرمانے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور مکمل سمجھایا بھی ہے. پھر اگر آپ آگے چلیں تو لاسٹ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں کسی معاملے پر جھگڑا کر لو تو کیا کرو؟ تو فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو تاکہ وہ تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو میرے نبی کی طرف جاؤ، میرے نبی کے دربار میں حاضری دو، وہ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے یا فیصلہ فرمانے والے ہیں. محترم سامعین، یہاں پہ اس پورے رکوع کی مکمل تفسیر، مختصر ترجمہ، مختصر تشریح اور چیدہ احکامات و مسائل کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور مختصر سی عربی گرامر، مختلف صیغہ جات کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کی. ہم اپنی ویڈیو کا اور اپنی کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس پورے رکوع کے جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبور کی تمام منازل کو اور آنے والی مشکلات کو آسان فرمائے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.